الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اس لیلۃ القدر میں یہاں پر جمع ہونے کی، بیٹھنے کی، عبادتیں کرنے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائیں۔ اللہ رب العالمین مزید جو ایام باقی ہیں ان میں اور بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ میں سب سے پہلے تو آپ حضرات سے معذرت کروں گا، کیونکہ یہ جو وقت ہے آپ کی انفرادی عبادتوں کا وقت ہے، چونکہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے۔ موضوع بھی میں نے کچھ اور ہی سوچا تھا، وقت بہت ہو چکا ہے، اس لحاظ سے یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، افراد کی تو پتہ نہیں کہاں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان راتوں میں عبادتیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے، بیجا وقت گزارنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ موضوع میں نے کچھ اور ہی سوچا تھا، انشاءاللہ اگلی تاخرات میں اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کروں گا، لیکن جیسا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ نصیحت کی جائے۔ نصیحت کیا ہوتی ہے؟ مومن اس کو نصیحت پکڑتا ہے اور اس نصیحت کے بلبوتے پر کیا کرتا ہے؟ مومن عمل کرتا ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ماہ مبارک الحمدللہ ہم پر آیا، ہم نے کئی ایک طرح کی عبادتیں کی ہیں۔ کوئی بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی عبادتیں کی ہیں؟ جیسے نماز پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات دینا، اور اسی طرح تسبیح کرنا، دعائیں کرنا، استغفار کرنا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیا ہے؟ یہ تعلیمات ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں میں بڑھ کر تعلیمات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان تمام چیزوں میں آگے بڑھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، کیونکہ جیسے ہی ماہ رمضان آ جاتا تو اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہیں کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ عبادتوں میں اللہ کے رسول آگے بڑھتے تھے۔ کیسے آگے بڑھتے تھے؟ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صدقہ و خیرات کے معاملے میں کہ تیز و تند ہوا جیسا چلتی ہے نا، کہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات میں اس طرح آگے بڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جیسے ہی ماہ رمضان آیا ہم نے کیا کیا؟ عبادتوں میں ہم لوگ آگے بڑھنے کی کوشش کیے، عبادتیں ہم نے کی، فرض نمازوں کی پابندی کی۔ رمضان سے پہلے ہمیں نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی تھی، لیکن جیسے ہی رمضان آیا کیا ہو گیا؟ ہمارے اندر ایک جوش آ گیا، جذبہ آ گیا کہ ماہ رمضان اللہ رب العالمین دیا ہے، چلو اس میں عبادتیں کر لیتے ہیں، اس میں ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین توفیق دیا۔ لیکن ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے، جیسے چھوٹے بچوں کا مسئلہ کیا ہے، وہ ماہ رمضان سے پہلے ایسا معاملہ تھا کہ بچے مسجدوں کی طرف آتے نہیں، لیکن ماہ رمضان کے آنے کے بعد والدین کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ مسجد جائے، ہمارا بچہ نمازیں ادا کرے، ہمارا بچہ لوگوں کے ساتھ ان کے اندر جیبوں میں پیسے رکھ کر بھیجی جاتی ہیں تاکہ ہمارا بچہ صدقہ و خیرات کرے۔ دیکھیے بچوں کی تربیت کا مسئلہ ایسا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ ان کو بچپن ہی سے اگر تربیت کرتے رہیں گے تو یہ والدین، یہ بچے آگے چل کر ہمارے حق میں دعائیں کریں گے، ہمارے حق میں خیر کا معاملہ بنے گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جائے گا، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو نیک صالح بنایا، میں نے اپنی اولاد کو نیک صالح بنایا، جس کی وجہ سے اولاد کیا کر رہی ہے؟ میرے حق میں دعائیں کر رہی ہے، یہ اولاد میرے حق میں کیا کر رہی ہے؟ اور نیک اعمال کر رہی ہے، جس کی بنا پر ہمیں ثواب مل رہا ہے، جس کی بنا پر ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں، جس کی بنا پر ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ وہ حدیث یاد رکھیں جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ اس سے
منقطع ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد آگے عمل نہیں کر سکتا انسان. وہ بھی حدیث مشہور ہے جس میں اللہ وہ آدمی جو خبر میں مدفون ہوتا ہے، فرشتے جب اس سے سوال کرنے آتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ چلو بھائی مجھے نماز پڑھنے کا موقع دو، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جگہ دو. لیکن فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ابھی نہیں، وقت ہو چکا ہے، اب آرام سے سو جاؤ. اگر ہم نے حق پر زندگی گزاری تو ہمارے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اگر ہم نے مومن ہوگا تو یہ عمل کرے گا، اگر مومن نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ ہاں لا ادری کہے گا، فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے گا، فرشتوں کے جوابات سے اپنے آپ کو پھیر لے گا. یہ اللہ کے رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے اللہ کی بنائی ہوئی زندگی کے طور پر، بتائی ہوئی زندگی کے طور پر زندگی نہیں گزاری، جس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا. تو اسی لیے خصوصیت کے ساتھ والدین کو چاہیے کہ ماہ رمضان میں جس طرح ہم اپنے بچوں کو مسجدوں کی طرف بھیجنے کی رغبت دلاتے ہیں بچوں کو کہ بچے جائیں مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، اگر کچھ بھی نہیں آتا تو نورانی قاعدہ پڑھ کر سنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تو دعائیں یاد کرانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ماہ رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ہے، ماہ رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے بھی ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو بچے کیا کریں گے؟ جس طرح ہم رمضان کو رمضان مسجد میں آتے ہیں، آگے چل کر ہماری نسل بھی کیا ہوگی؟ یہ چھوٹے بچے ہیں، اگر والدین کو نہیں بھیجیں گے یہ بھی آگے چل کر رمضان کو رمضان سیدھا مسجد میں آئیں گے اور وہی ہوگا 2-4 رکعت تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد وہی ہوگا کہ وہ بھی مسجد سے نکل جائیں گے. یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے حقیقی معنوں میں بچوں کی تربیت صحیح طور پر نہیں کی، قیامت کے دن والدین سے اللہ رب العالمین سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟ بچپن ہی سے اگر کرتے تو یہ بچے آگے چل کر اللہ رب العالمین کی حقیقی معنوں میں عبادت کر دے. یہاں تک کب تک کریں گے تربیت؟ 15 سال کی عمر تک کریں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 7 سال کی عمر ہے تو بچوں کو کیا کرو؟ نماز کو لے کر جاؤ، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اگر وہی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتا، نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کے نبی کیا فرمائے؟ مارو بول کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مارو تو بچوں کو پکڑ کر خوب مارا جائے، بلکہ تربیت ہونا ہے کہ بچوں کو کبھی کبھار سختی کی جائے، ڈانٹا جائے، ایسا معاملہ اختیار کرنے کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا. تو بچوں کی تربیت جو ہے بچپن سے کی جائے تو والدین کے لیے سب سے بڑا اہم موقع ہے ماہ رمضان. جس طرح والدین اپنی خود رہنمائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنے کی جس طرح کوشش کرتے ہیں اس ماہ رمضان میں، جس طرح نیک عمل کرتے ہیں، تو چاہیے کہ والدین بچوں کی بھی اسی طرح سے تربیت کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہماری کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمائیں؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے وہ مدرسے میں پڑھانے والا ہو، چاہے وہ گھر میں ماں باپ ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، چاہے وہ بڑے ہمارے گھر کے دادا ہوں یا دادی ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ صحیح معنوں میں بچوں کی تربیت نہیں کر پاتے ہیں، خصوصاً اس میں والدین کا رول ہے، اگر وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا. اگر آگے چل کر اگر بچہ اگر نہیں کر رہا ہے، صحیح طور پر نیک عمل انجام نہیں دے رہا ہے، اللہ رب العالمین کا اس کا معاملہ الگ ہوگا، اللہ رب العالمین اس سے پوچھیں گے. لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں، ان کا ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اگر یہ غلط بھی کر رہے ہیں تو ان کو صحیح طور پر بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو ہمیشہ کیا کیا جاتا ہے؟ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کیا کیا جاتا؟ پیچھے ڈھکل دیا جاتا. اب دیکھیں تراویح کا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم یہاں پر الحمدللہ تراویح پڑھ رہے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھ وہ باہر کہیں نہ کہیں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر انہی بچوں کو ہم اپنے صفوں میں درمیان کر لیتے، شامل کر لیتے، کہیں کونے میں ایک جگہ میں اگر ہم کھڑا لیتے، ان بچوں کی عبادتیں ہو جاتی ہیں. ایک طرف سے اگر دیکھا جائے تو ان بچوں کو نمازیں پڑھنے کی تربیت ہو جاتی. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو آگے چل کر بچے مسجد سے دور ہو جائیں گے. محترم حاضرین، بتانا یہ مقصود ہے خصوصیت کے ساتھ عورتیں جو ہوتی ہیں، بچے ان کے ساتھ لگاؤ زیادہ ہوتا ہے والد کے مقابلے میں. والد کے مقابلے میں جو والدہ ہوتی ہے اس سے بچے لگ کر رہتے ہیں، جس کی بنا پر صحیح تربیت اگر ہم اپنے بچوں کی کریں گے، نمازوں کا پابند بنائیں گے، دعائیں کو سکھائیں گے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن کو نہیں آتا ان کا بڑا مسئلہ ہے، جن کو نہیں آتا ان کا بڑا مسئلہ ہے. ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جن کو نہیں آتا یہ خود کیا سکھائیں گے. دیکھیں
بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں۔ میں نے عمومی باتوں کو ایسے ہی آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا کہ جو پڑھے لکھے حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیمات دیں، قرآن مجید مسجد کو پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ یہ تمام کی تمام تعلیمات ہمارے لیے مفید رہیں گی۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے آگے چل کر عبادتیں اگر کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کا بڑا ثواب والدین کو عطا کرے گا۔ دیکھیں بچے اگر بڑے ہو رہے ہیں، وہ عبادتیں اگر کر رہے ہیں، نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ خود اپنے لیے عبادت کر رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ خود اپنے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنے لیے صدقہ و زکات ادا کر رہا ہے۔ تربیت ہم نے دی، ہم نے بچوں کو نصیحت کی، ہم نے بچوں کی رہنمائی کی، ہم نے صحیح العقیدہ بچوں کو بنایا، ہم نے سلفی العقیدہ بچوں کو بنایا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، چھوٹی چھوٹی تعلیمات بچوں کو سکھائی۔ اس کا ثواب والدین کو بھی ملنے والا ہے اور جو شخص سکھانے والا ہے اس کو بھی ملنے والا ہے۔ اگر انسان ایسا سوچ کر چلے کہ میرا بچہ عمل کر لے گا آگے چل کر، بچہ سدھر جائے گا آگے چل کر، تو دیکھیں جو بوڑھے حضرات ہوں گے یا نہیں تو اپنی خود اولاد کا اگر مشاہدہ کر لیں کہ کیا صحیح میں حقیقی معنوں میں ہمارے بچے قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ کتنے ایسے والدین ہوں گے، ہمارے والدین ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا تو سکھایا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیمات دے نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن مجید ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھا رہے ہیں، قرآن مجید ہم اپنے بچوں کو پڑھانا نہیں سکھا رہے، جس کی وجہ سے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن مجید یاد نہیں ہے۔ ہماری زندگی بھی ویسے ہی گزر رہی ہے، جو آنے والے ہمارے بچوں کی زندگی بھی ویسے ہی گزر رہی ہے۔ تو ہمارا کو چاہیے کہ اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مساجد میں کیا ہوتا ہے، مکتب کا انتظام ہوتا ہے، وہاں پر قرآن مجید کو پڑھایا جاتا ہے، دعاؤں کو سکھایا جاتا ہے، نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب اپنایا جاتا ہے تو مکتب کی طرف بھیجنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مکتب کی طرف بھیجنا یہ بچوں کو ہمارے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بن جائے گا۔ بچے قرآن مجید کو پڑھیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے جب قرآن مجید کی سورتوں کو پڑھیں گے، واللہ بتا رہا ہوں گھروں میں اگر قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہو پاتی ہے، قرآن مجید مائیں اگر نہیں پڑھ پاتی، لیکن اگر قرآن مجید چھوٹے بچوں کے منہ سے اگر ادا ہوتا ہے، واللہ بتا رہا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت کا باعث بن جائے گا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی برکت کا باعث بن جائے گا۔ بچے چھوٹے چھوٹے اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں قرآن مجید کی تعلیمات کو، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی برکت کی بات ہے کہ قرآن مجید والدین کو تو نہیں پڑھنا آتا لیکن بچوں کو پڑھنا آتا ہے۔ وہ قرآن مجید کو اپنے کہیں بھی رہیں تو پڑھتے ہوئے پھریں گے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، سورۃ الاخلاص پڑھیں گے، سورۃ الفلق پڑھیں گے۔ یہ کتنی بہترین بات ہوگی ہمارے لیے، اللہ رب العالمین کے سامنے حجت قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ محترم حاضرین، بتانا یہ مقصود ہے یہ جو بچوں کو ہم نے ماہ رمضان میں بھیجا ہے، جس طرح مسجدوں کو ماہ رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، مغرب کے وقت ٹیوشنیں ہوتی ہیں، مغرب کے وقت بچے کہیں پر پڑھنے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی مغرب کی نماز بھی چٹ ہو جاتی، جس کی وجہ سے ان کی عشاء کی نماز بھی ہو جاتی، اور اس کے بعد آتے ہیں تو کھانا کھا کر سو جاتے ہیں بچے، اور اس کے بعد تو فجر کی نماز تو اللہ ماشاءاللہ کوئی بچہ آ گیا تو اس کی ہو گئی، کوئی والدین اگر اس کو پڑھانے کے لیے بھیج رہے ہیں تو ہو گئی، اگر نہیں تو نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے، ٹیوشنوں کا مسئلہ ہے، تو آپ بچوں کو پہلے طور پر مسجد کو بھیجیں، بچے آ کر مسجد میں نماز ادا کریں گے، اس کے بعد ٹیوشن میں جا کر جو ان کا پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے۔ یہ اس میں آپ کی تربیت بھی ہو جائے گی، بعد میں افسوس کرنا نہیں پڑے گا کہ ہمارا بچہ نمازی نہیں بنا۔ اگر ہم نے بچپن میں مسجد میں بچوں کو بھیجا پڑھنے کے لیے، 15 سال تک اچھی نماز کے لیے تربیت کرتے ہوئے بھیجا، بعد میں یہ بات کرنے کی یہ شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہمارا بچہ نمازی نہیں ہے، کیونکہ جب ایک بچے کو جب بچپن ہی سے اس بات کا احساس دلایا جائے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، نماز تم پر فرض ہے، نماز کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں آ کر نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ انسان آ کر بچہ آ کر جب سیکھے گا، آگے چل کر وہ خود بخود عمل کرے گا، خود بخود عمل کرے گا، کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا، ضرور بھی ضرور کرے گا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اگر ہم نہیں بتائیں گے، آگے وہی کہیں گے ایک دوسروں کے سامنے، ہمارا بچہ نمازی نہیں بنا، ہمارا بچہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، ہمارا بچہ ٹخنوں سے نیچے پینٹ چھوڑنے کو پھرتا۔ یہ تمام کی تمام باتیں بعد میں آئیں گی۔ اگر ہم نے صحیح طور پر بچپن میں تربیت کی تو انشاءاللہ یہی بچے جو بعد میں چل کر آپ شکایت کرنے والے ہیں، انہی بچوں کی اگر تربیت بچپن میں ہو جائے تو حقیقی معنوں میں یاد رکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کا مسئلہ کیسا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ اللہ کے نبی کیا کہتے کہ فوری طور پر کیا کرتے، آ کر بایاں ہاتھ
کھانے میں ڈالنے کی کوشش کرتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تربیت کرتے ہوئے فرماتے یا غلام سم اللہ، اے غلام، اے بچے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رب العالمین کا نام، اللہ کے نبی علیہ السلام سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیسا ہے؟ جب گھروں میں ہوتے ہیں بچہ دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے تو کھانے دو، آگے چل کر سیکھ لے گا، آگے چل کر سیکھے گا نہیں، آگے چل کر اسی ہاتھ سے پیے گا، اسی ہاتھ سے کھائے گا. لیکن ہمیں اپنے آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی سم اللہ وکل بیمینک، اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، جو تمہارے سامنے سے اس کو کھاؤ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. جب نبی اپنے دور کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت اسی طرح سے کرنے کی ضرورت ہے جس طرح نبی علیہ السلام کرتے ہیں. لیکن بعض دفعہ گھروں میں کیا دیکھنے کو آتا، بچہ اگر بائیں ہاتھ سے کچھ کھا رہا، اگر پلیٹ میں ہاتھ ہے تو فوری طور پر ہاتھ کو مارتے، غصہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اس ہاتھ سے مت کھاؤ. یہ تربیت کا انداز نہیں ہے. یہ بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے، بچوں کو نرم انداز سے بتانا چاہیے. آپ بار بار کہنے پر بھی بچہ اگر غلطی کر رہا ہے اس وقت جا کر آپ اس کو تھوڑا سا ڈانٹیں، غصہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل مارا جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بچوں کو ڈرا کر رکھا جائے گا. یہ مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا نرمی والا انداز اپنائیں، چاہے وہ بڑے آدمی کو سمجھانا ہو، چاہے وہ چھوٹے بچوں کو سمجھانا ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دعوت دینے کا حکم دیا. موعظہ حسنہ، اچھی بات کہہ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعوت دینے کا حکم دیا. اگر ہم بچوں کی تربیت اس معاملے میں کریں گے، نبی کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے کریں گے، تو انشاءاللہ چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ دوسرے بڑے بھائی بہن ہوں، اگر وہ تربیت کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے حق میں وہ فائدہ مند رہے گی. بچہ آگے چل کر سدھرے گا. اگر اس کے برعکس ہو جائے، بچہ آگے چل کر اگر اللہ نہ کرے نہ سدھرے تو یہی زندگی بھر کی کیا رہیں گی؟ شکایتیں رہیں گی. مرتے دم تک والدین شکایت ہی کرتے رہیں گے. اور مرنے کے بعد نقصان کیا ہے بتائیں؟ مرنے کے بعد نقصان کیا ہے بتاؤں میں آپ کو. اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرمایا کہ اگر نیک صالح اولاد ہوگی تو کیا کرے گی؟ ماں باپ کے حق میں کیا کرے گی؟ دعا کرے گی. اگر ہم نے تربیت نہیں کی ان بچوں کی، بڑے تو ہو جائیں گے، نمازیں تو پڑھ لیں گے، اگر اللہ رب العالمین توفیق اگر دیا تو ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے، والدین کے حق میں دعا نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ آدمی کا نیک ہونا ضروری ہے. آدمی جب نیک ہوگا تو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرے گا. جب بچہ اگر نیک نہیں ہوگا تو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کیا کر سکے گا وہ؟ اس لیے ماؤں کو چاہیے یا جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ خصوصیت کے ساتھ تربیت کا خیال رکھیں، خصوصیت کے ساتھ تربیت کا خیال رکھیں. اب اس کا مطلب مولوی صاحب بول دیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ جا کر اپنے گھروں میں بیویوں کو ڈانٹنا شروع کر دے، ذمہ داری تمہاری ہے، تم بچوں کو سنبھالو، میں نہیں کرتا، میں وہ نہیں کرتا. یہ طریقہ بالکل نہیں ہے. اپنے گھروں میں نہ اپنائیں. میں نے یہاں پر دونوں کا تذکرہ کیا، میں نے یہاں پر والدین کا تذکرہ کیا. ماں کو بھی چاہیے، باپ کو بھی چاہیے نرمی کے ساتھ معاملہ کریں بچوں کے ساتھ. ماہ رمضان کے بعد بھی بچوں کو مساجد کا رخ بتائیں، مسجدوں میں پڑھنے کے لیے بھیجیں، نمازوں کو پڑھنے کے لیے بھیجیں. انشاءاللہ یہ آگے چل کر یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے لیے آخرت میں ثواب دارین کا باعث بنیں گے. دنیا اور آخرت میں بھی ان کا فائدہ ملے گا. اللہ رب العالمین ان کے بدلے بہت سارے ہمارے رفعات کو، درجات کو بلند کریں گے. اللہ رب العالمین ان کے بنا پر اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. تو چاہیے کہ اور خصوصیت کے ساتھ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کیا کرنا؟ مسجد کو آنا. رمضان کے بعد بھی آتے ہیں انشاءاللہ. وہ لوگ انشاءاللہ آ کے نمازیں پڑھنا. یہاں مولوی صاحب اگر قرآن مجید آپ لوگوں کو سکھا رہے تو کیا کرنا؟ قرآن مجید سیکھنا. آپ لوگ جب سیکھیں گے، جب آپ کے اندر وہ تڑپ رہے گی تو کیا کرنا؟ آپ آ کے قرآن مجید کو سیکھنے کی اگر آپ کے اندر تڑپ رہی تو انہوں کیا کریں گے؟ مولوی صاحب آپ کو سکھائیں گے، نورانی قاعدہ پڑھائیں گے، اچھی طریقے سے تجوید بتائیں گے آپ کو. انشاءاللہ آگے چل کر اس کا فائدہ بھی ضرور ہوگا. ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں. مقاصد کا خصوصیت کے ساتھ بالکل ڈھیلا اگر نظام اگر ہم قائم کریں گے تو یہ مقاصد چلنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اس کو ایک نظام کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اس کو باندھ کر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے بدلے ہمیں ضرور ضرور اجر جزیل عطا کرے گا. اللہ رب العالمین ثواب دارین ہمیں عطا کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو ماہ رمضان میں جو کچھ بھی عبادتیں کی ہیں اللہ رب العالمین تو اسے شرف قبولیت سے نواز. اے اللہ یہ جو کچھ ایام باقی ہیں، جو کچھ ایام، جو کچھ ساعتیں، جو کچھ گھڑیاں ہمارے اندر باقی ہیں، اللہ رب العالمین اس میں بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو
اللہ رب العالمین جہنم سے ہماری گردنوں کو آزاد فرمائے، اللہ رب العالمین نار جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین جو کچھ اس ماہ مبارک میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے اپنے فضل سے اسے درگزر فرمائے، اللہ رب العالمین تو رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بارش کی بڑی سخت مشکلات ہیں، آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعائیں کریں، اللہم اسقنا بار بار پڑھتے رہیں، موسم بدلے گا اللہ کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ہمارا اس چیز کا خیال کریں گے۔ دیکھیں ہماری ایک بات بتا دیں، باران رحمت کا نہ اترنا، اللہ رب العالمین کی بارش کا نہ اترنا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ گرمیوں کا مہینہ ہے، یہ بات یاد رکھیں گرمیوں کا مہینہ ہے، کہتے ہیں کہ گرمیوں کے مہینے میں کہاں بارش ہوتی، بولے صاحب گرمیوں کے مہینے بھی بارش دیکھی جا سکتی ہے اگر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافیاں اگر مانگی جائیں، اللہ رب العالمین سے استغفار اگر طلب کیا جائے تو یہ بات یاد رکھیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ نوح علیہ السلام سے کہا تھا اللہ نے اگر تم استغفار کرو گے تو باران رحمت تم پر نازل ہوگی، رحمت کی بارشیں اللہ رب العالمین تم پر نازل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے کثرت سے بارش کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور ہمارے مسائل کو جو کچھ دیکھیں ہم ہی پریشان نہیں ہیں بلکہ بعض علاقوں کے بارے میں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ رب العالمین کہیں نہ کہیں قحط سالی کا موقع چل رہا ہے جہاں پر بالکل پانی نہیں ہوگا چند سالوں کے بعد، یہاں تک کہ ایک محرر ہیں جنہوں نے ایک کتاب میں لکھا تھا کہ اگر آگے چل کر اگر کبھی آزادی کے لیے اگر جنگ لڑی جائے گی یا نہیں تو کبھی ورلڈ وار اگر ہوگا تو صرف اور صرف پانی سے متعلق ہوگا، پانی سے متعلق جنگ لڑی جائے گی، کیونکہ پانی کی قلت دن بدن کم ہوتے جا رہی ہے، جس کی بنا پر کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے درمیان تشدد ہو رہا ہے، لوگوں کے درمیان مسائل بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں، اللہم اسقنا بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے امید ہے اللہ رب العالمین باران رحمت ہم پر نازل کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔